آیت نمبر 133 وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنتٍ، اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ آیت نمبر 133 سے لے کے آیت نمبر 136 تک اللہ تعالیٰ یہاں پہ جنت کے مضمون کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ لیکن ان آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ اعمال کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو انسان جنت کی طلب رکھتا ہے تو اس کو کچھ اعمال کرنے پڑیں گے، اور وہ آنے والی آیات میں ہیں۔ مثلا یہ کہ خوشی اور غمی میں خرچ کرنا ہے، اپنے غصے کو پی جانا ہے، اور لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جس بات کا ذکر کیا ہے وہ سارعوا الی مغفرہ کا، کہ ہم نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے جو ہے وہ مغفرت کی کوشش کرنی ہے اور معافی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ علماء کرام بہت ہی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو آنے والی آیات میں اعمال بتائے جائیں گے وہ اتنے اعلیٰ درجے کے اعمال ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہر انسان وہ سارے اعمال نہ کر سکے، لیکن جہاں تک معافی کا معاملہ ہے یہ ہر انسان کی دسترس میں ہے کہ معافی وہ چاہ سکتا ہے اور معافی کے لیے وہ کوشش کر سکتا ہے۔ اس لیے ان اعمال سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب سے پہلے معافی کے حصول کی جو ہے وہ بات کی ہے۔ پھر دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان معافی مانگے مگر وہ اپنی معافی کے اوپر برقرار نہ رہ سکے اور دوبارہ گناہوں کی زندگی میں چلا جائے، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو کہ موت سے پہلے کتنی ہی مرتبہ کیا جائے، ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عمل کے لیے قبولیت ہے۔ تو یہ اس پیسج کی سب سے خوبصورت بات ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس بات کا ذکر فرمایا ہے وہ مغفرت اور معافی کے لیے کوشش کرنا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور غور طلب بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ معافی مانگنے کو نہیں کہا گیا بلکہ معافی کے لیے کوشش کرنے کا کہا گیا ہے، اس کے لیے دوڑ لگانے کا کہا گیا ہے۔ ایک تو انداز قرآن پاک کا یہ بھی ہے، قرآن کہتا ہے استغفروا، اپنے اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگو، لیکن یہاں پہ معافی کے لیے دوڑنا، اس کے لیے ایفرٹ کرنا اور اس کے لیے کوشش کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ اس طرح سے یہ ان تمام معافی والی آیات سے کچھ مختلف آیت ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں سارعوا کا لفظ آتا ہے جو کہ سین، را اور عین سے ہے، اسی سے ہماری اردو زبان کا لفظ سرعت بھی بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے لیے جلدی کرنا، کسی چیز کی طرف بھاگنا، دوڑنا اور کوشش کرنا۔ یہاں پہ یہ لفظ جو ہے وہ سارعا سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دوڑ لگائی جا رہی ہے اس میں وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس دوڑ میں کوئی دوسرا بھی شریک ہے۔ تو بعض اوقات کوئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان خود سے کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کام میں سست بھی ہو سکتا ہے، کبھی کرے گا کبھی نہیں کرے گا، لیکن جس کام میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا شامل ہو جاتا ہے تو بعض اوقات دوسرے کی موجودگی جو ہے وہ آپ سے زیادہ اچھا کام کروا لیتی ہے، آپ سے بہتر کام کروا لیتی ہے۔ مثلا یہاں پہ بھاگنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اگر انسان اکیلا بھاگے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ سلو سپیڈ کے ساتھ بھاگے، لیکن جب اس کے ساتھ کوئی کمپٹیشن میں ہوگا، کوئی دوسرا بھی بھاگ رہا ہوگا تو اس کا بھاگنا آپ کو مزید جو ہے وہ تیز رفتار کر دے گا۔ لہٰذا یہاں پہ بہت خوبصورتی سے جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سارعوا کے انداز میں بات کی گئی ہے کہ جس کے اندر موٹیویشن ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس راستے میں ہیں، وہ بھی دوڑ لگا رہے ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا تم بھی اس چیز کے لیے کوشش کرو، اور کسی دوسرے کا ہمارے ساتھ دوڑنا اور کوشش کرنا جو ہے یہ ہمارے اس کام کو اور ہمارے کام کی رفتار کو جو ہے وہ اور بھی تیز کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ کی ایک اور بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پہ کس کو دوڑ لگانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہاں پہ کوئی براہ راست متقی مخاطب نہیں ہے، کوئی ولی مخاطب نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ایک گنہگار بندے کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے رب کے مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگائے۔ تو گویا کہ یہ آیت پکار کس کو رہی ہے؟ یہ ایک گنہگار سے مخاطب ہے، ایک گنہگار کو پکار رہی ہے۔ یہاں پہ علماء کرام بڑی پیاری بات جو فرماتے ہیں وہ یہ کہ بعض اوقات شیطان جو ہے وہ ہمارے سامنے گناہوں کو بہت چھوٹا کر کے دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس گناہ سے کچھ نہیں ہوتا، سارے ایسا کرتے ہیں، اس گناہ سے تو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے، لیکن جو ہی انسان وہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کا ریگریٹ اور پچھتاوا بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گرے ہوئے ہو، قبول نہیں ہو، اللہ تم سے محبت نہیں کرتا، تبھی تو تم نے یہ گناہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے دل میں جب کوئی نیکی کا خیال آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی نیکی سے کیا ہوتا ہے، اس سے کون سی کوئی تمہیں جنت مل جائے گی، لیکن ہم جب اس نیکی کو مس کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں وہ پچھتاوا اور احساس ہوتا ہے کہ اگر تم اللہ کے پیارے ہوتے، قبول ہوتے، اللہ آپ سے یہ اچھا کام نہ کروا لیتا، یہ نیک کام تم سے نہ ہو جاتا۔ تو گویا کہ وہ دونوں صورتوں میں ہمارے جذبات کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتا رہتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ امید والی اس لیے ہے
کہ ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ دوڑ لگانے والا شخص کون ہے؟ جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دوڑ کیوں لگا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو امید ہے کہ اگر میں کوشش کروں گا تو میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اس لحاظ سے یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ ان تمام شیطانی وساوس اور حربوں کا بڑا خوبصورت توڑ ہے کہ یہاں پہ گنہگار سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے تیز دوڑنا ہے، تم نے اپنی زندگی میں اس کام کے لیے جلدی کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے معاف کروانا ہے، اور تم نے ایسے اعمال کرنے ہیں کہ جس سے تمہیں معافی مل جائے۔ تو گویا کہ ایک گنہگار کوشش کرے گا، ایک گنہگار جو ہے وہ ایفرٹ کرے گا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھے گا وہی بھاگے گا، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے معافی کی ضرورت ہے وہی اس کے لیے کوشش کرے گا۔ تو گویا کہ ایک خطا کار انسان جو ہے وہ سیم ٹائم عاجزی کی کیفیت میں بھی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ پر امید بھی ہے کہ اللہ مجھے معاف بھی کرے گا۔ پھر اس کے بعد مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان نے یہ تہیہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں نے دوڑ لگانی ہے اور میں زندگی میں معافی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، تو اب وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں دوڑنا تو چاہتا ہوں، مگر میں دوڑوں تو کیسے دوڑوں، کن راستوں پہ دوڑوں، کون سا راستہ ایسا ہے کہ جہاں مجھے میری منزل ملے گی۔ تو آنے والی آیات میں بھی اس کا جواب دیا گیا ہے، اور پورا قرآن جو ہے وہ اس سوال کے جواب سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو راستے دکھائے ہیں۔ ایک عبادات کا راستہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں معافی مل سکتی ہے، لہٰذا نماز گناہوں کا کفارہ ہے، روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، حج انسان کو ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا، خیرات کرنا، یہ سارے اعمال ایسے ہیں کہ جس سے معافی کا حصول جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں دوسرا طریقہ جو ہے وہ اعمال کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں، مثلا ماں باپ کی خدمت کرنا، کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، دوسروں کو معاف کر دینا، غصہ پی جانا، صدقہ خیرات کرنا، یہ وہ سارے اعمال ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایک انسان دوڑنا چاہتا ہے تو گویا کہ ٹریک اس کے سامنے موجود ہے کہ عبادات کے ذریعے اور اعمال کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ایک اور خوبصورت نقطہ کہ اگر آیت مبارکہ پہ غور کیا جائے تو مغفرت کے ساتھ رب کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ جنت کے ساتھ آسمان اور زمین کا ذکر کیا گیا ہے مگر رب کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جبکہ ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں پہ بھی آسمان اور زمین کا ذکر آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کا یا رب کا ذکر لازمی آتا ہے، جیسے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض رب السماوات والارض، لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رب کا ذکر نہیں آ رہا، لیکن مغفرت کے ساتھ جو ہے وہ رب کا ذکر آ رہا ہے۔ کیا اس سے آیت کے اندر کوئی خاص معنی پیدا ہوتے ہیں؟ اور اس کے بعد دوسرا ایک اور خوبصورت نقطہ وہ یہ کہ مغفرت اور جنت یہ ایک لازم اور ملزوم بات ہے، جس کو مغفرت مل جاتی ہے لازمی بات ہے اس کو جنت ملے گی، یا بھی جو شخص جنت میں داخل کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی معافی پہلے ہو چکی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں تو ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں، تو ان کو یہاں پہ الگ الگ بیان کرنے کا بھی کیا کوئی خاص مقصد ہے؟ تو مفسرین کرام کی طرف سے جو اس کا ایک خوبصورت جواب دیا جاتا ہے وہ یہ کہ یہاں پہ جو رب کا ذکر آیا ہے مغفرت کے ساتھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کتنا ہی گنہگار، خطا کار اور گناہوں سے گندہ کیوں نہ ہو جائے، مگر اس کے باوجود بھی وہ تمہارا اپنا رب ہے۔ اس لیے یہاں پہ رب کی نسبت نہ آسمان کی طرف ہے، نہ زمین کی طرف ہے، نہ جنت کی طرف ہے، بلکہ یہاں پہ رب کی نسبت جو ہے وہ انسان کی طرف ہے۔ تو اس سے ایک قرب پیدا ہو جاتا ہے، ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے دور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے نفرت نہیں کرتے ہیں، اور جو میری یہ ساری کوشش اور یہ ایفرٹ ہے یہ اس اللہ کے لیے ہے جو کہ میرا اپنا رب ہے۔ یہ ایک خوبصورت جواب دیا گیا۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ جس دوڑ کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ جو دوڑ میں لگا رہا ہوں اور جو میری کوشش اور ایفرٹ ہے اس کی انتہا، اس کی منزل میرا اللہ ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا شوق ہی کچھ اور ہو جائے گا، اس کا جذبہ ہی کچھ اور ہو جائے گا، اس کی سپیڈ ہی جو ہے وہ کچھ اور ہو جائے گی۔ تو گویا کہ یہاں پہ ایک بہت ہائی موٹیویشن جو انسان کو دی گئی ہے کہ دوڑو اپنے رب کی طرف۔ تو رب سے بڑی تو اور کوئی موٹیویشن ہو ہی نہیں سکتی، رب سے بڑا تو اور کوئی جذبہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے خوبصورت انتہا تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو ایک بہت اعلیٰ اور بہت بڑا معیار دیا گیا ہے کہ تمہاری یہ دوڑ، تمہاری یہ کوشش دراصل میں کس کے لیے ہے؟ تمہارے اپنے رب کے لیے ہے۔ یہاں ایک مفسر کا بہت ہی خوبصورت قول کہ انہوں نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کا دل مر جاتا ہے، لیکن جب یہی انسان معافی مانگتا ہے تو اس کا دل دوبارہ زندہ کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ دوڑ جو ہوتی ہے یہ ہماری اندر کی زندگی کے لیے بھی ہوتی ہے اور ہمارے اپنے رب کے لیے بھی ہوتی ہے۔
پھر اس مقام پر ایک مفسر نے ایک اور بہت خوبصورت بات اور بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دلوائی، وہ یہ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے بعد سب سے مشکل کام جو ہمیں لگتا ہے وہ کیا کہ ہم لوگوں کو فیس کیسے کریں گے۔ میں اپنے خاندان کو، اپنی دوستوں کو، اپنی اولاد کو، سوشل میڈیا کو وغیرہ وغیرہ میں کیسے ان کے سامنے جاؤں گا، تو ہمیں کسی کو فیس کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ اور جب اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ بھاگو اپنے رب کی طرف، اور جب تم اپنی اس دوڑ میں کامیاب ہو جاؤ گے تو سامنے اپنے رب کو پاؤ گے، تو ایک انسان اتنے گناہوں کے ساتھ رب کو کیسے فیس کرے گا؟ یہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ تو وہ فرمایا کہ اس لیے آیت مبارکہ میں جو ہے معافی کے لیے مغفرہ کا لفظ لایا گیا ہے، اور غفرہ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے چھپا لینا۔ تو جب ایک انسان اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے زندگی میں دوڑ لگائے گا تو وہ بہت ساری نیکیاں، بہت سارے اعمال کرنے کی کوشش کرے گا، یہاں تک کہ وہ نیکیاں کرتا کرتا، اعمال کرتا کرتا، اپنے گناہوں کی تلافی کرتا کرتا جب وہ اللہ تعالیٰ تک کے سامنے پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو فیس کرے گا، تو اس وقت تک اس کی نیکیاں اس کے گناہوں کے اوپر غالب آ جائیں گی، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو فیس کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ مغفرہ کا لفظ جو ہے وہ بہت خوبصورت معنی دے رہا ہے کہ وہ نیکیاں جو ہمارے گناہوں کو چھپا لیں گی، اور وہ نیکیاں جو ہمیں اس قابل کر دیں گی، ہماری زندگی کی دوڑ، ہماری کوشش کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو فیس کر سکیں۔ پھر آیت مبارکہ میں پہلے معافی کی بات کی گئی ہے اور اس کے بعد جنت کی بات کی گئی ہے، جبکہ ہم نے کہا کہ یہ دونوں تو لازم و ملزوم ہیں۔ تو بڑی پیاری بات علماء کرام نے فرمائی کہ پہلے برتن کو صاف کیا جاتا ہے، پھر اس میں جو ہے وہ رزق ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے پہلے مغفرت کی بات کی گئی ہے کہ پہلے انسان کا پاک ہونا، اس کا صاف ہونا، اور پھر اس کے بعد جنت کی بات کی گئی ہے کہ وہاں پہ صرف پیور اور خالص انسان ہی داخل ہو سکے گا۔ پھر ساری علم مغفرہ کے ضمن میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک امیجینیشن کو بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان کسی چیز کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ہی وقت میں دو کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اپنے ٹارگٹ کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، اور سیم ٹائم وہ کسی نہ کسی چیز کو پیچھے چھوڑ بھی رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دوڑ جو قرآن پاک نے بیان کی ہے، اس میں انسان کس چیز کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور پیچھے کس کو چھوڑ رہا ہے۔ تو سامنے معافی ہے، سامنے اس کا رب ہے جو کہ اس کا ٹارگٹ ہے، اور وہ پیچھے کس چیز کو چھوڑ رہا ہے؟ پیچھے وہ اپنے ماضی کو چھوڑ رہا ہے اور اپنے گناہوں کو چھوڑ رہا ہے۔ تو ایک خوبصورت تصور جو یہاں پہ دیا گیا ہے کہ اس دوڑ میں انسان آگے کی طرف جاتا ہے جہاں رب سے ملاقات ہے، اور پیچھے کیا چھوڑتا ہے؟ اپنے گناہوں کے بوجھ کو، اپنے ماضی کو اور اپنی نافرمانیوں کو کہیں پیچھے، بہت دور، بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔